کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی ہر کامیابی اور ناکامی اس کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ کیا ہو اگر اس کا سارا دارومدار صرف ایک چیز پر ہو، ہمارے اپنے خیالات پر؟ جیمز ایلن کی جو کلاسک کتاب ہے نا، جیسا انسان سوچتا ہے، وہ اسی ایک زبردست آئیڈیا کے گرد گھومتی ہے کہ ہماری سوچ وہی ہماری حقیقت بناتی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ کتاب کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اسی ایک جملے میں ہے، جیسا انسان اپنے دل میں سوچتا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے۔ اب یہ سننے میں تو بڑا سادہ لگتا ہے، لیکن اس ایک لائن میں پوری زندگی کا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، ہماری قسمت کہاں جا رہی ہے، ان سب کی بنیاد ہمارے خیالات ہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن صرف ایک سوچنے والی مشین نہیں ہے۔ جیمز ایلن کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ماسٹر پاور ہے، وہ حاکم طاقت ہے جو ہمیں، ہمارے حالات کو اور یہاں تک کہ ہماری قسمت کو بھی شکل دیتی ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس طاقت کو سمجھا کیسے جائے؟ ایلن اس کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن بالکل ایک باغ کی طرح ہے۔ اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس میں خود بخود جنگلی جڑی بوٹیاں اگائیں گی، لیکن اگر اسے محنت سے سنوارا جائے تو اسی باغ میں خوبصورت پھول بھی کھل سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، دو طرح کے ذہنوں کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ہے وہ ذہن جسے بالکل اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، جہاں منفی سوچیں بالکل جنگلی گھاس پھوس کی طرح خود ہی اگتی رہتی ہیں، اور دوسری طرف وہ ذہن ہے جس کی باقاعدہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے، جیسے کوئی ماہر باغبان کرتا ہے، جہاں غلط سوچوں کو نکالا جا رہا ہے اور اچھی سوچوں کے پھول اور پھل اگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سوچ کے بیج ہیں، یہ آخر ہمارے کردار کا پودا بنتے کیسے ہیں؟ ان کے بیج کا جو تعلق ہے نا، وہ بالکل سیدھا اور بڑا گہرا ہے۔ بات سیدھی سی ہے، جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پودا نکلے گا۔ اگر ہم ذرا غور کریں تو ہمارا ہر ایک عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اصل میں کسی نہ کسی سوچ کا ہی پھول ہے، اور اس عمل کے جو نتیجے نکلتے ہیں، چاہے وہ خوشی کی صورت میں ہو یا تکلیف کی، وہ اسی سوچ کے پھل ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک منفی کردار بنتا کیسے ہے؟ اس کا پروسیس بڑا سیدھا سا ہے۔ پہلا قدم، گھٹیا اور منفی سوچوں کو دماغ میں گھر کرنے دیں۔ جب ایسا ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک کمزور اور منفی کردار بنے گا، اور آخر میں کیا ہوگا؟ انسان خود ہی اپنی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ اور اب اس کا الٹ دیکھتے ہیں، ایک اچھا، ایک مضبوط کردار کیسے بنتا ہے؟ اس کا بھی پہلا قدم سوچ سے ہی شروع ہوتا ہے، یعنی صحیح اور اچھی سوچوں کو پروان چڑھانے کے لیے مسلسل کوشش کی جائے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک مضبوط اور نیک کردار سامنے آئے گا، اور انجام، انسان خود ہی اپنا معمار بن جاتا ہے۔ چلیں اب ایک اور بہت دلچسپ پہلو کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ کہ ہماری اندر کی دنیا، یعنی ہماری سوچ، ہماری باہر کی دنیا کو، یعنی ہمارے حالات کو کیسے بناتی ہے۔ یہ جو بات ہے نا، حالات انسان کو نہیں بناتے، وہ اسے خود پر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک انقلابی خیال ہے۔ مطلب یہ کہ حالات ہمیں بنا یا بگاڑ نہیں رہے، وہ تو بس ایک آئینے کی طرح ہیں جو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر اصل میں کیا چل رہا ہے۔ ہماری باہر کی دنیا ہماری اندر کی دنیا کا ہی ایک عکس ہے۔ تو جب بھی زندگی میں منفی نتیجے نظر آتے ہیں، ان کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ ایسی سوچوں میں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، جیسے کہ خوف کے خیالات، شک یا کوئی فیصلہ نہ کر پانے کی کیفیت۔ یہ وہ بیج ہیں جن کا پھل ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ سوچیں۔ پہلے ہماری کمزور عادتیں بنتی ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہی عادتیں ہماری زندگی میں ناکامی، غریبی اور دوسروں پر انحصار کرنے جیسے ٹھوس حالات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ایک دو قدموں کا سیدھا سادہ عمل ہے۔ اچھا، تو اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ کیا ہو جب ذہن اعتماد، خود اعتمادی اور فیصلہ کرنے کی طاقت جیسی سوچوں سے بھرا ہو؟ تو پھر وہی ہوتا ہے، یہی خیالات پہلے مضبوط عادتوں میں بدلتے ہیں، اور پھر یہی عادتیں ہماری زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور آزادی جیسے حالات پیدا کر دیتی ہیں۔ یعنی سوچ سے لے کر حالات تک کا سفر بالکل صاف ہے۔ تو اب تک ہم نے جو اصول سمجھے ہیں، انہیں عملی زندگی میں استعمال کیسے کیا جائے؟ اس کی شروعات ایک بہت ہی اہم چیز سے ہوتی ہے، اور وہ ہے ایک واضح مقصد۔
लेकिन सवाल ये है कि जब सोच का कोई मकसद ही ना हो तो फिर क्या होता है? जब सोच का कोई मरकज ना हो तो वो भटकना शुरू कर देती है, और भटकती हुई सोच बिल्कुल उस जहाज की तरह है जिसका कोई कप्तान नहीं, जो किसी भी चट्टान से जा टकरा सकता है। तो जिस जिंदगी का कोई मकसद ना हो, उसका नतीजा क्या निकलता है? इंसान छोटी छोटी परेशानियों में, डर और खौफ में और खुद पर तरस खाने में ही फंसा रह जाता है, और इस सब का अंजाम नाकामी, नाखुशी और नुकसान की शक्ल में ही निकलता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा है। अपनी जिंदगी के लिए एक साफ और जायज मकसद तय किया जाए, और फिर अपनी सारी ज़हनी ताकत को इसी एक मकसद पर लगा दिया जाए। कामयाबी का सफ़र असल में यहीं से शुरू होता है। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू के इख्तिताम पर आते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हम में से हर कोई अपने जहन के बाग का मास्टर बागबान है। कंट्रोल, ताकत वो हमेशा हमारे अपने हाथ में है। ख्वाब देखने वाले ही दुनिया के निजात दहिंदा हैं। ये बात बहुत गहरी और मुतासर करने वाली है। यानी जो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, अपने लिए एक ऊंचा विजन रखते हैं, वही सिर्फ अपनी नहीं बल्कि इस दुनिया की तकदीर बदलने की भी ताकत रखते हैं। तो किसी का जो विजन है, जो ख्वाब है, वो सिर्फ एक ख्याली बात नहीं होती, वो दरअसल उस मुस्तकबिल का वादा है जो वो इंसान एक दिन बन सकता है। ये उस बात की एक झलक है कि उसके अंदर क्या बनने की सलाहियत मौजूद है। तो इस सारी बात का निचोड़ क्या है? वो ये है, वो आइडियल, वो आला तरीन मेयार जिसे कोई अपने दिल में बिठा लेता है ना, उसी मेयार से वो अपनी ज़िंदगी को बनाता है, और आखिरकार वो खुद वही बन जाता है। तो फिर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि किसी ने अपने दिल में कौन सा आइडियल बिठाया हुआ है, क्योंकि यही वो एक सवाल है जो हर जिंदगी की सिमत का तयन करता है।